السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. گزشتہ روز ادارہ شماریات پاکستان جو ہے اس نے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ڈیٹا جاری کیا. یہ نارملی پاکستان کے اندر مختلف چیزوں کی قیمتوں میں اضافے یا کمی کا ڈیٹا جاری کرتا ہے. تو انہوں نے ڈیٹا جاری کیا ہے منتھ اور منتھ بیسس کے اوپر پاکستان کے اندر کچن انفلیشن ڈبل ہو گئی. یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے. اگر کسی اور ملک میں اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ہوتی. میں جلدی میں یہ دیکھ نہیں پایا کہ انہوں نے سپٹمبر کو سپٹمبر کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یا سپٹمبر کو اگست کے ساتھ کمپیئر کیا, یعنی کہ سپٹمبر 2019 کو سپٹمبر 2020 کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یا اگست 2020 کو سپٹمبر 2020 کے ساتھ کمپیئر کیا. منتھ ٹو منتھ جب ڈیٹا کی کمپیریزن کی بات ہوتی ہے تو اب اگر یہ اتنی زیادہ ڈبل ہوئی ہے تو ہم تو پہلے جو افراط زر ہے اس کا رونا رو رہے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ مزید بیڑا غرق ہونے لگا ہے, مزید گڑھم ہونے لگا ہے. اور یہ گڑھم جب ہوگا تو ابھی پہلے گڑھم کے نتیجے کے اندر تو پی ڈی ایم کے جلسے بھرنے شروع ہو گئے. تو اگر دوسرا گڑھم بھی ہو گیا تو میرا مطلب پھر پی ڈی ایم کو کچھ کرنے کی لوڑ نہیں ہوگی. پھر شیر خود کر لے گا جو کچھ کرنا ہے اس نے, ہے جی. پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. بڑی اس حوالے سے تشویشناک صورتحال ہے کہ تباہی آ نہیں رہی, تباہی آ نہیں چکی, تباہی ابھی آنے والی ہے. تو جو آ نہیں چکی اس کے اوپر آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اب پہلے لوگ کہتے تھے نااہل حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت اس میں شریک کار ہے, کیونکہ یہ ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کے جو بینیفیشری ہیں وہ وزیر اعظم کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. دوسرا امریکہ کی افغانستان سے جو روانگی ہے وہ تاحال جاری ہے. اور وائس آف امریکہ نے گزشتہ روز ایک خبر چلائی کہ نیٹو کے جو قافلے واپس جا رہے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے پاکستان کی حدود میں. دوسری بات جو ہے وہ گلبدین حکمت یار صاحب جو ہیں بلو آئیڈ تھے کبھی ہمارے پاکستان کے, جب افغانستان کا پہلا جہاد چل رہا تھا. دوسرے جہاد کے دوران دوسرا جہاد مشرف والا, ہم نے ان کو پکڑ کے امریکہ کو بیچنے کی کوشش کی. اچھے پیسے مل رہے تھے لیکن یہ پہلے ہم سے بھی چلاک نکل گئے یہاں سے اور ایران میں جا کے پناہ لے لی. اور ایران وہ تب تک رہے جب تک کہ ان کو افغان حکومت میں شامل نہیں کروا دیا گیا. افغان حکومت میں وہ کابل حکومت میں شامل ہوئے, وزیر شزیر بھی بنایا گیا تھا ان کو, اور ان کو بوچر آف کابل بھی کہا جاتا ہے فار ون ریزن اور دی ادر. اب وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہیں. 3 روزہ دورہ ہے جی ان کا پاکستان کا. اور وہ اس دورے میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ عبداللہ صاحب ابھی ہو کے گئے ہیں, وہ 2 روزہ دورہ تھا ان کا. گلبدین حکمت یار صاحب کا 3 روزہ دورہ ہے. ہم انہیں ذرا اسپیشل پروٹوکول دینا چاہ رہے ہیں اور اس میں ملاقاتیں بھی ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. صدر سے وہ شروع ہوں گے, شروع تو وہیں سے ہوں گے, جی ایچ کے سے ہی ہوں گے, لیکن جو سرکاری طور پہ پریس ریلیز خبر جاری کی گئی اس میں صدر, وزیر اعظم, وزیر خارجہ, بلا بلا بلا, سپیکر, کوئی بندہ چھوڑا نہیں جی جس سے وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ اور کیا جا رہا ہے. گلبدین حکمت یار صاحب کی لوکل حالت کو اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اگر ہم گن کو بھی کاؤنٹ کریں پھر بھی, اگر ہم اور کچھ کریں تو پھر بھی. اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے ہیرو رہے, لیکن اب کیا کریں, زمینی حقائق ان کے حق میں نہیں ہے. یہ ہے جی صورتحال. ہم ان سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, یا کم از کم مجھے تو پتہ نہیں ہے. یہ 2 موضوعات اور آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب. اسٹوڈیو میں تشریف, جس طرح یہ جان پر کھیل کے تشریف لاتے ہیں, میں ان کی جو خلوص ہے اور محبت ہے اس کی کوئی دینا نہیں دے سکتا. بہت شکریہ سر آپ کا. وہ ہمارا دروازہ وغیرہ یا وہ سارا جو زمین سڑک ورک جو ہے وہ اکھاڑ دی ہوئی ہے نا جی. آپ کے پاس یہ جو خبریں لے کے آتے ہیں وہ ایویں لے آتے, تو وہ اب دور گاڑی کھڑی کرنا پڑتی ہے ان کو بھی اور مجھے بھی, اور وہاں سے پیدل آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح بغلا نہیں چلتا وہ آتا جی ایسے ٹانگیں رکھتے اس طرح آنا پڑتا ہے. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے خالد محمود رسول صاحب. خالد صاحب جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں اور عامل بزنس مین بھی ہیں, اور بہت متین اور سنجیدہ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں. اس وقت پاکستان میں محدود چند پولیٹیکل اکانومسٹ موجود ہیں, ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. ڈیٹے کے حوالے سے, چونکہ ڈیٹے کا معاملہ ہے,
تو خالد صاحب سے بات شروع کر لیتے ہیں. خالد صاحب, میں نے عرض کر دیا کہ یہ انفلیشن ڈبل ہونے کی خبر ہے, میں سٹل میری خواہش ہے کہ یہ غلط ہو, لیکن یہ ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 میجر کراپس جو ہیں وہ اپنے اینڈ کی طرف چلی گئی ہیں. ایک تو چینی ہے جس کا پچھلا اگلا کرشنگ شروع نہیں ہوئی, اور سرکار کے ساتھ ایک چھپن چھپائی چل رہی ہے شوگر ملرز کی. اور دوسری ہے گندم, جس کی شارٹیج جو ہے وہ چلتے چلتے 28 لاکھ ہو گئی ہے. پرائم منسٹر نے اس دن 27 لاکھ یا 28 لاکھ کا اعتراف کیا ٹن کا. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 3 لاکھ سے شروع ہوئے تھے, 5 لاکھ سے شروع ہوئے تھے کہ 3 لاکھ ٹن چینی ہماری کام ہے اور 5 لاکھ ٹن گندم کام ہے. ٹھیک ہے, اور چینی انہوں نے آنے نہیں دی, 115 روپے کلو کر دی. باہر سے کوئی امپورٹ نہیں ہونے دی. سر سب باتیں ہیں, سب جھوٹ ہیں, سب پریس کے لیے کنزمپشن کے لیے ہے. ایک دانہ ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا سر, اور نیا کرشنگ سیزن آ گیا چینی کا, اس لیے چینی کی پرائس ڈبل ہوئی نا سر. اور گندم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اعلانات تو بہت زیادہ کیے ہیں. 28 لاکھ کی شارٹیج ہے. جو لاسٹ ویک ڈیٹا آیا تھا 3.5 لاکھ ٹن ٹوٹل گندم پرچیز ہوئی ہے, ہائی سیز پہ ہے یا پاکستان پہنچ چکی ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ 22 لاکھ گندم, 21.5 لاکھ گندم کی شارٹیج فال رکھ کے تو ہم کس طرح جو ہے کچھ لوگوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے اندر. ہم نے خود اعلان بھی کر دیا وزیر اعظم نے کہ 27 لاکھ ٹن تھی. سر یور ٹیک سر. سر پہلے تو یہ کہ آپ نے جو اسٹیٹسٹکس کوٹ کیے ہیں سیڈلی انف وہ کافی حد تک ٹرو ہیں, اور ٹو بی ایگزیکٹ جو بیورو اسٹیٹسٹکس نے اپنے شماریات یا اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے رورل اور اربن ایریا کے جو فگر الگ الگ دیے ہیں, تو اس میں جو اربن ایریا میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو مہنگائی فوڈ آئٹمس کی بڑھی ہے وہ پچھلے سال اگست میں 10.4% تھی, جو کہ بڑھ کے 19.5% ہو گئی, یعنی ڈبل سے کچھ قدرے کم. لیکن سرپرائزنگلی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ رورل ایریاز میں اس سے زیادہ ہے, ڈبل. رورل ایریا میں 12.6% سے بڑھ کے یہ 23.8, تو وہاں تقریباً ڈبل ہو گئی. اگر منتھ آن منتھ کا ڈیٹا دیکھیں سپٹمبر کا, تو سپٹمبر کا ڈیٹا جو ہے نا اس میں جو اربن ایریا ہے وہ 12.4%, اس پہ فوڈ انفلیشن بڑھی ہے, اور رورل ایریا میں 15% بڑھی ہے. اچھا, یہ بڑی خوفناک بات ہے 2 اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ رورل اربن دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھی ہے, لیکن رورل ایریا میں جو مہنگائی ہے وہ اربن ایریاز کی نسبت زیادہ بڑھی ہے. اب آپ کو اندازہ ہے کہ رورل ایریا میں ہماری جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں, لوگوں کی انکم جو ہے وہ کافی حد تک کراپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور جس طرح آپ نے ابھی بتایا بھی ہے کہ انفارچونیٹلی اس دفعہ ہماری کراپ فیلئرز کافی ہیں. جو کاٹن ہم سے سب سے بڑی جو کیش کراپ ہے, انفارچونیٹلی ڈیزاسٹر ہوا ہے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی, جس طرح کی ان ٹائملی بارشیں آئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی اس میں ایشوز آئے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے کیش کراپ جو ہے اس میں لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا لاس کیا ہے, بارشوں کی وجہ سے نقصان ہے. تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آلریڈی رورل ایریا میں جو پاورٹی کے انسیڈنٹ ہے وہ زیادہ پریویلنگ ہے, پاورٹی. اور جب یہ فوڈ انفلیشن 1 سال میں بڑھے گی تو پھر آپ یو کین ویل امیجن کہ اس کا کیا فرق پڑے گا. اب اس میں جو وجوہات ہیں وہ بہت حد تک آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو 2 آسپیکٹ میں ہم لے لیتے ہیں. ایک تو اس کو مارکیٹ میکنزم کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹسٹکس زیادہ ریلائبل ہوتے نہیں ہیں, لیکن جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں اس میں ویٹ کی پروکیورمنٹ اور ویٹ کی پروڈکشن کے جو ایسٹیمیٹس انہوں نے لیے تھے سیزن کے پہلے اور بعد میں جہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ فگرز میں ریلائبلٹی بالکل نہیں ہے. اور وہ ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے جتنے فگر لیے انہوں نے, پروڈکشن پروکیورمنٹ کے فگر لیے جتنے, وہ سارے کے سارے فگر جو ہیں وہ کافی حد تک قابل اعتماد نہیں ٹھہرے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلسل جو ہے وہ اعداد و شمار کا ایک کھلواڑ چلا رہا ہے. حکومت کا بیانیے کی حد تک کچھ اور ہے, پریکٹیکل جب بعد میں دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہے. اچھا, اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو چینی کے ساتھ تو دوہرا کام ہوا نا جی, کہ چینی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک اس میں پولیٹیسائزیشن بھی شروع ہو گئی. اچھا, جو شوگر اکانومی شوگر انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا ایک اولیگوپولک یا مونوپولسٹک ایٹیچیوڈ شروع سے رہا ہے, رینٹ سیکنگ ایٹیچیوڈ ان کا ایک رہا ہے. اچھا, وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں, لیکن پھر بھی پاسٹ میں کم از کم اس میں کچھ تھوڑا سا ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک پالیسی سپیس میں خیال رکھتی تھی, اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فیصلے ذرا جلدی ہو جاتے تھے. لیکن جب سے یہ پچھلے سال ہم نے اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے رپورٹیں بنوائیں, چلوائیں, اور اس کے بعد لوگوں کا میڈیا ٹرائل کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی فیصلے لینے سے ڈر گئی ہے.
اب اس کے بعد پھر تبادلوں کا سیلاب ہے فٹافٹ. تو یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ ایک تو ہمارے اعداد و شمار ریلائبل نہیں تھے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو اس میں کوئی پولیٹیسائزیشن کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ گندم میں کی خریداری میں بھی اور مارکیٹ میکنزم میں اور چینی میں بھی اور باقی درآمدات میں بھی اس میں جو ہے وہ کافی حد تک ڈال دیا, تو اس کا امپیکٹ آیا. تیسرے نمبر پہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں کہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں, پالیسی بنانے اور ہینڈل کرنے والے لوگ پروونشل لیول کے اوپر ہوں یا فیڈرل لیول کے اوپر ہوں, اچھا ان کو جب تک آپ ایک پولیٹیکل اونرشپ نہیں دیتے, گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی, تو وہ فیصلے کیسے ہوئیں گے؟ اور کچھ فیصلے آپ کو ذرا تھوڑے سے دلیری میں کرنے پڑتے ہیں جس کی ڈاؤن سائڈ ہو سکتی ہے, اٹ کین گو ہے وائر آلسو, لیکن پھر کریکشن بعد میں آ جاتی ہے ایز لانگ ایز گورنمنٹ اس کو ٹرو اسپرٹ میں لے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ بیوروکریسی میں جس طرح بار بار تبدیلیاں کی گئی, اور ابھی پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ آپ کے سیکرٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ جو ہے نا وہ ایک بار پھر بدلے گئے ہیں. تو یہ جو ایک پالیسی سازی کا بھی ایک بحران رہا ہے, اس نے اپنا جو رول ادا کیا ہے. اچھا چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب جو فیڈرل گورنمنٹ جو سندھ کی فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ ہے, اچھا اس کا بھی آپس میں کوئی تال میل نہیں رہا. اینڈ سندھ بینگ اے ویری امپورٹنٹ پروونس اور سپلائی اور ڈیمانڈ میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ چاروں اسپیکٹس کو ملا لے تو اس میں یہ ایشوز بڑے سیویئرلی ہمارے مینجمنٹ ریلیٹڈ رہے ہیں. اب آ جائیں جو دوسرا اسپیکٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جب یہ فگرز کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے انفارچونیٹلی وہ تقریباً پچھلے 25-30 سال سے بھائی ڈکلائن پہ ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ہماری جو میجر کراپس ہیں اس میں سیڈز میں کوئی میجر ہمارے یہاں بریک تھرو نہیں ہوئی. ہمارے جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک امپلائمنٹ کے لیے اپنی اپنی ایک ادارے سے بن کے رہ گئے ہیں. آپ کاٹن کراپ کو دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں 4-5 بڑے میجر انسٹیٹیوشن ہیں. پچھلے 25 سالوں میں حرام ہے کوئی ڈھنگ کی جو ہے نا وہ ویرائٹی اس ملک میں آئی ہو. شرم کی بات ہے کہ 1992 میں ہماری جو کاٹن تھی وہ 12.7 ملین بیس تھی, جس کے بیسس پہ ہماری پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہے, اور پچھلے سال بھی ہماری جو ہے وہ 90 ملین کے گانٹ ہوئی, اور اس سال بالکل ٹھیک ہے, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 80 لاکھ سے بھی شاید کم ہو. اب اس بالکل میں ٹھیک ہے, نتیجہ یہ ہے ٹھیک کہ ہے. آپ گنے میں دیکھ لیجئے کوئی بیجوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, گندم کی ہماری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو افیکٹولی ہماری جو کراپ کی بھائی پروڈکٹیوٹی ہے اور ییلڈ پر ایکر ہے, اس میں ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں بیج کے علاوہ, اور جس طرح ہم کاشتکاری کے پرانے گھسے پٹے طریقے چل رہے ہیں, وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لیکن اس حساب سے ہماری ییلڈ اور پروڈکشن نہیں آ رہی. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اس فیکٹر کو بھی سامنے لانا چاہوں گا کہ جو پہلے والے ٹھیک, فیکٹر ہے نا مارکیٹ اورینٹڈ, وہ تو بہت صحیح. ڈسکس ہو گئے, لیکن یہ دوسرا فیکٹر بھی میرے خیال میں اس کو بحث میں لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو بھائی آنے والے ٹھیک, سالوں میں یہ مسائل مزید بڑھیں گے. اب یہ بالکل فوڈ ٹھیک ہے. ریلیٹڈ جو انفلیشن اتنی ہوئی ہے ڈبل, آپ یو کین ہاں, ویل امیجن کہ غریب آدمی اور مڈل کلاس انکم گروپ جو ہے وہ اسی لیے پس رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کے جلسوں کو آدھے سے زیادہ اسی مہنگائی نے بھرا ہے. مہنگائی نے بھرا ہے. اپنا پروفیسر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت رائٹ ناؤ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو ادارہ شماریات ہے اس نے ڈیٹا جاری کیا ہے, اور منتھ اور منتھ بیسس کے اوپر ہماری ڈبل ہو گئی ہے انفلیشن سر. اور پہلے جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے. اب اس کا جب امپیکٹ آئے گا اگلے 90 سے 180 دن کے درمیان تو سر, اور یہ ڈبل کی میں انفلیشن کی بات کر رہا ہوں کچن آئٹم میں. سر آپ ماشاءاللہ بڑی آپ کی بات سنی جاتی ہے موجودہ پنجاب حکومت میں بھی, اب پرائس کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہی سر؟ میرا مطلب ہے اگر پروڈکشن شارٹ ہے تو ہم امپورٹ کر لیں, اور اگر پروڈکشن پوری ہے تو ہم اس کی پراپر مارکیٹنگ مینج کر لیں. یہ ہو کیوں نہیں پا رہا سر؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میرے سے پہلے جو وہ بات آپ کر رہے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو رورل اکانومی ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک ایگریکلچر ہے اور ایک لائف سٹاک ہے, اور دونوں جو ہیں یہ فوڈ آئٹمس کے ساتھ ان کا بہت کلوز تعلق ہے. اور اس میں آئی تھنک کہ جیسے پہلے کہا گیا کہ 25 سال بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ سال سے ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ییلڈز ہیں جس کو ہم پروڈکٹیوٹی کہہ سکتے ہیں وہ دنیا سے 1/3 ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنا پانی ضائع کرتے ہیں ایگریکلچر میں تو پانی کی بھی جو ہماری ییلڈ ہے وہ اسی حساب سے وہ
بیچ سے بھی زیادہ ان پروڈکٹیو استعمال ہے پانی کا، وہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری لنکیجز ہیں رورل ایریا کی اکانومی کی مارکیٹس کے ساتھ، اس میں بھی بے شمار مسئلے ہیں. اور جو مارکیٹس جس طریقے سے فوڈ مارکیٹس اور جو ایگریکلچر مارکیٹس ہیں، اس میں جس طریقے سے کمپٹیشن ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایز آف انٹری ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے فارمر کو پرائس ملنی چاہیے، اچھی پرائس ملنی چاہیے، اور جو کنزیومر ہے شہروں میں اس کو مناسب قیمت پہ ہر چیز مل جانی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی. تو یہ ایک نظام جو ہے یہ پوری طرح مفلوج ہوا ہے، جس کو صحیح کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اب اگر آپ اس کی آپ کے سوال کی طرف میں آ جاؤں تو اس کے ساتھ ساتھ اس سارے نظام کے اوپر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا کرائسس گزر رہا ہے. پاکستان اس کرائسس سے، جس کو آپ ڈیٹ کرائسس کہہ سکتے ہیں، وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی اس نے جنریٹ کیا، جس سے آپ کے ڈالر میں جو ہے اضافہ بہت ہوا قیمت میں، اور روپے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ڈیبیس ہوئی 60-70% کے حساب سے وہ گر گیا روپے کی قیمت. اس کے ساتھ ایک نیچرل فنامنن ہے، وہ ہے انفلیشن. اور انفلیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے اور وہ پوری اکانومی میں گھوم جاتی ہے. اور پہلی دفعہ جو کراپ آئے گا اور اس میں پہلی دفعہ ڈالرز میں پرائس ہونا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کی قیمتیں کنیکٹ ہو چکی ہیں. اگر 2,500 روپے پہ تھیلا کابل میں بکے گا 20 کلو آٹے کا، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے وہاں پہنچ ہی جائے گا، جو مرضی آپ کر لیں. سو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو وہ اس کا انسینٹیو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سپلائی چینز خراب ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ عوام کے اوپر اس کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور وہ اس کے وجہ سے تقریباً جو لو انکم لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ایک قسم کی آفت ہے. سو آئی تھنک یہ بڑی ہی ایک سیریس پرابلم ہے. پرائم منسٹر اس پہ بہت زیادہ فوکس ہیں، پوری کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سپلائی کو بڑھایا جائے، مارکیٹ کو فلڈ کیا جائے، سارے اپنے جو سٹورز میں گندم پڑی ہے اس کو نکالا جا رہا ہے، اس کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے پرائسز خاصی گریں گی. لیکن سوال پھر بھی یہ رہے گا کہ اب ہم نے جو اپنی سپلائی چینز ہیں ان کو ریفارم کرنا ہے، ان کو 21ویں صدی میں لے کے آنا ہے. اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں خاصا کام ہوا ہے، جس میں ایک تو ہم نے بیوروکریسی کو اب موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ ایگریکلچر کے اوپر بھی وہی توجہ دیں جو اس کا حق بنتا ہے. ریسرچ کو صحیح کیا جائے، سیڈ کو ٹھیک کیا جائے، سیڈ کمپنی کو ٹھیک کیا جائے، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بہتر کیا جائے، اس میں جو انسینٹیوز ہیں ان کو بہتر کیا جائے. چین کے ساتھ جو ہے ایگریکلچر میں اشتراک کیا جائے، وہاں سے ٹیکنالوجی بھی یہاں پہ ٹرانسفر کی جائے، ان کے جو نو ہاؤ ہے، پروسیسز ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں. تو انشاءاللہ اب اس کرائسس کے ساتھ ساتھ یہ ریفارم ایجنڈا جو ہے یہ بھی بڑی تیزی سے ہوگا، اور دعا کریں کہ یہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. ہماری خواہش تھی کہ آپ گاہ کا سیگا استعمال نہ کریں بلکہ ہمیں بتائیں کہ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ بھی جو ہیں وہ اس سسٹم کا ایک اہم حصہ ہیں. جنوری سے جی پروفیسر نعیم مسعود صاحب، جنوری سے یہ جناب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپلائیز مارکیٹ میں آ جائیں گی اور قیمتیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. سلمان شاہ صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے حکومت کے لوگ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنوری کے بعد فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر میں ہم پہنچ گئے. 9 ماہ میں رزلٹ نکل آیا کرتا ہے سر. رضی بات یہ آپ نے جو ڈسکشن شروع کی ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں قومی اسمبلی سے بھی مجھے کچھ اس کی آواز آئے، صوبائی اسمبلیوں سے بھی اس کی آواز آئے.
ہم جو بات کرتے ہیں ڈیریز کی، ہم جو بات کرتے ہیں کراپس کی، ہم جو بات کرتے ہیں ریسرچ کی، جس طرح سلمان شاہ صاحب نے بات کی ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد کی، تو جس طرح سلمان صاحب سے آپ نے پوچھا تو میرا یہ خیال ہے کہ سلمان صاحب تو باتیں کرتے ہوں گے لیکن ڈاکٹر سلمان کی باتیں سمجھنے والا انہیں پنجاب میں کوئی نہیں ملتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اسمبلیوں میں کیا ہونا چاہیے اور یہ سارا کچھ ہمارا پارلیمانی نظام پہ کیوں ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پارلیمنٹ کوئی اور کام کرے گی تو فوڈ کیا آپ کا پورا ایکو سسٹم تباہی کے دانے پہ چلا جائے گا، بلکہ پہلے ہی چلا گیا ہے. عرض یہ ہے کہ اسمبلی تھی 2013 والی جس میں وزیر اعظم نواز شریف خود موجود تھے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے 70 کے قریب لوگوں نے لکھ کر کے دیا سکندر بوسن صاحب کو، وہ فوڈ ریسرچ کا قلمدان ان کے پاس تھا. اور دوسری یہ کہ بات نہیں سنتے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا، اور کچھ شرارتی میڈیا نے اس کو یہ کہا کہ جی دیکھیں جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. چونکہ اس میں میرے دوست انوالو تھے، مجھے پتا ہے، اور ان کی انوالومنٹ یہ تھی وہ سارے یا کسان تھے یا زمیندار تھے. آپ کو پتا ہے کسان اور زمیندار میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور وہ اپنی اسمبلی میں اپنی حکومت میں ریکویسٹ پہ ریٹن ریکویسٹ پہ چلے گئے کہ کسانوں کا کچھ ہونا چاہیے. آپ انفلیشن کیوں نہیں بڑھتی دیکھیں گے دیہی ایریا میں؟ کسان وہاں رو رہا ہے. کسان کو جب بجلی کے بل زیادہ ہوں گے، پانی مہنگا ہوگا، کھادیں مہنگی ہوں گی، کوئی ریلیف نہیں ملیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ ہر بندے کی زمینیں نہیں ہوتی، کچھ زمینوں پہ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں. اس طرح ہر ایک کا ڈیریز کا کام نہیں ہوتا، وہاں پہ کچھ کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں انفلیشن اس طرح زیادہ بڑھتا ہے. اب آئے آپ کے شہروں میں. آپ کے شہروں میں انفلیشن کا معاملہ یہ ہے جب آپ کی مینجمنٹ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کا ذخیرہ اندوز چاہے گا کہ میں 2 دن کے لیے تو ٹماٹر بھی روک سکتا ہوں، 2 دن کے لیے تو روک ہی سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں پرائس کہاں چلی جاتی ہے. کبھی آپ کا جو کمپٹیشن کمیشن ہے پاکستان، اس کی کبھی آپ نے آواز سنی ہے؟ کوئی باز گشت کے انہوں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو؟ پھر آپ نے کبھی سنا ہے کہ پاکستان میں کسی کنزیومر کی سنی گئی؟ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد تو یہ دونوں آوازیں سنائی نہیں تھیں. اور آپ کو 2000 آپ تو مہینے گن رہے تھے نا، تو 9 ماہ کر گئے. ابھی آپ 2023 تک اگر یہ رہتے ہیں تو آپ مہینے نہیں دن گنے، لمحے گنے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں، ہم اس حکومت کے، ہمارا بڑا دل کرتا ہے اپنی اس حکومت کے، اپنے اس وزیر اعظم کی تعریف کریں، لیکن مجھے یہ رضی لگتا ہے، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں چونکہ آپ ہمیشہ حکومت کی سائیڈ لیتے ہیں، ان کا دل نہیں، اس حکومت کا دل نہیں کرتا ان کی تعریف کی جائے. تعریف وہ ہوتی ہے جو غریب آدمی کرے، اور غریب آدمی کے پاس پھر وہی آج کل گردان چل رہی ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ سارا کچھ ہے. وہ آٹا چینی تو آپ کے لے گئے جو بڑے لوگ ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ تو مہربانی، میں سلام کرتا ہوں ادارہ شماریات کو کہ انہوں نے کچھ شماریاتی جائزہ دیا، انہوں نے کچھ سٹیٹسٹکس دی اور آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. رضی اب سٹیٹسٹکس ہی کہاں آتی ہے؟ اب آئیں دوسری طرف، آپ کی زرعی یونیورسٹیاں 14-15 ہیں. سلمان شاہ تو صرف ایوب ریسرچ سینٹر کہہ کے چلے گئے، اس سے بھی بڑا نبجی ہے. یہ اگر ادھر ہے تو بات کر لیں گے. اچھا نبجی ہے، مجھے بتائیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہم نے کس لیے بنائی تھی؟ پھر ہم نے ملتان میں بھی یونیورسٹیاں بنا لی. ان یونیورسٹیوں کا ایگریکلچر کے ساتھ، ڈیری کے ساتھ کہاں لنک ہے؟ منسٹری کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کنزیومر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کی بلے بلے وہ الیکشن جیتے ہیں. ذخیرہ اندوز رحیم یار خان میں بیٹھے اب وائس چانسلر لگواتے اور ہٹاتے ہیں. نہ کسی کی اپنی منسٹری کی طرف توجہ ہے، نہ کسی کی اپنے ان پروڈکشن کی طرف. آپ اگر اوورال پولیٹیکل ایکو سسٹم دیکھیں یا آپ اوورال ایگریکلچرل ایکو سسٹم دیکھیں یا واٹ ایور، کسی کی کسی طرف توجہ ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میرا دیہات سے تعلق ہے. ہمارے ہاں نہ گندم کی کمی، نہ چاول کی کمی، نہ ٹماٹر کی کمی. ایسے اچھے موسم، سارا کچھ ہے. نہیں ہے تو مینجمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت میں اور عام آدمی میں فاصلہ دن بدن بڑھتا، افراط زر نہیں بڑھتا جا رہا، عام آدمی میں اور لیڈرشپ میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اب جس ملک کے وزیر اعظم کو پتا ٹی وی سے چلے گا
کہ کس چیز کی قیمت اوپر گئی ہے, کہ کہاں کوئی پکڑا گیا ہے, کہاں کوئی نہیں پکڑا گیا. تو مجھے بتائیں, جس ملک کے وزیر اعظم کے پاس شماریاتی جائزے ہی نہیں جاتے تو اس کا جائزہ منسٹر کیوں لیں گے؟ منسٹر تو اپوزیشن جو ہے اس کو بیٹھ کے اس کے یا راگ الاپیں گے یا اس کی ٹبری ٹائٹ کریں گے. اب جب کسی کا خیال جانا ہی نہیں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کوئی ہو, کوئی پرائس کنٹرول کی طرف جائے, کسی کوالٹی کی طرف جائے, کسی افراط زر کی طرف جائے, خیال ہی نہیں ہے ادھر. انہوں نے کھیلنا ہے سیاست سیاست سیاست, تو پھر کچھ نہیں بچتا. جب لیڈرشپ آنکھیں بند کر کے اس کے اپنے پاس دانے ہوں اور وہ اپنے دانوں کو دیکھے کہ میرے پاس تو کھانے پینے کے لیے بڑی نعمتیں ہیں, اور اس کی آنکھوں کے آگے چربی آ جائے, جب غریب کو دیکھے یار ان کے گھر رضی ڈرائیور بھی ہوگا, ان کے گھر اور لوگ بھی ہوں گے, ان سب سے پوچھ لیں ان کا حال کیا ہے. لیکن کوئی پوچھنا چاہے تو تب ہے نا, لوگ تو ٹی وی سے پوچھ کے آگے فیصلے کرتے ہیں. تو ان دس کیس یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, آپ اتنا مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں, آج ہم نے کہا اس کے اوپر موضوع کے اوپر رکھ ہی لیتے ہیں. 2 سال ہو گئے, 1.5 سال ہمارے, بلکہ آپ تو 2 سال ہی سمجھیں, سلمان شاہ صاحب کو اس حکومت کا حصہ بنے ہوئے, لیکن ابھی بھی وہ گاہ کا سیگا استعمال کر رہے ہیں. عوام کا رگڑا نکل گیا ان 2 سالوں کے اندر, لیکن حکومت گاہ پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہو جائے گا, یہ بھی ہوگا, اور قیمتیں کم ہو جائیں گی, $200 ارب آئیں گی, ابا جی آسٹریلیا میں پکڑے جائیں گی. صاحب وہ پروفیسر بات کر رہے تھے کہ فاصلہ بڑھ گیا عوام کا اور حکومت کے. فاصلہ نہیں بڑھا, حکومت کی نیت ہی نہیں ہے. پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جو ہیں, وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں, ان کے نیچے جو میجسٹریٹ ہوتے ہیں, ان سب کے پاس پاورز ہوتی ہیں پرائس کنٹرول کرنے کی. یہ لکھنے کی یا دیکھنے کی بات نہیں ہے, یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, یہ گاہ والی بات نہیں ہے, یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رئیس صاحب میں تو اب تھک گیا ہوں اس پہ بول بول کے بھی. اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ بالکل ہمارے ساتھ درست ہو رہا ہے, چونکہ تبدیلی کے مزے ہم نے لیے ہیں, پچھلے 2 سال سے لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہم ایسے کہتے ہیں جی کہ ہمارا دشمن ملک ہے, ٹھیک ہے انڈیا ہے, ہمارے ساتھ ان کی زمین ملتی ہے, سانجھی زمین ہے, پانی بھی زیر زمین ملتا جلتا ہی ہوگا. وہ 1 ایکڑ سے 44 سے 48 من گندم لیتے ہیں, ہم 24 سے 28 من لیتے ہیں. بہت اگر ہم تیر مار لیں تو 30 کے قریب چلا جاتا ہے, جس کو ہم انعام دے دیتے ہیں سال کے بعد. ہم نے یہ کیا جی کہ وزیر جو تھے وہ ہم نے بدل دیا, پہلے بدلا زراعت کا وزیر, پھر بدلا, پھر تیسرا, اب یہ تیسرے وزیر صاحب آئے ہیں حسین جانیہ گردیزی صاحب. خود ذمہ دار وہ ضرور ہیں, کسان نہیں ہیں وہ, یہی فرق ہوتا ہے کسان اور ذمہ دار میں. لنگڑیال صاحب بھی ذمہ دار ہیں, کسان نہیں ہیں. معاملہ یہ رہی صاحب, ہم نے آج تک کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم مہنگائی کنٹرول کر سکیں. مجھے بتائیے کہ میرے گھر میں 5 مرلے کا ہے یا 10 مرلے کا ہے یا 1 کنال کا بھی ہے, تو اس میں مجھے بتائیں آپ کتنی سبزی اگا سکتے ہیں اس کے اندر. ہم نے پروگرام تو بہت ٹی وی پہ دیکھ لیے ہیں, لیکن ہم کتنی سبزی اگا سکتے ہیں؟ ہم نہیں اگا سکتے. ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو پیاز ہم نے بازار سے ہی لینا ہے, ہم نے ادرک لہسن بازار سے ہی خریدنا ہے, ہم نے جو ہے دھنیا چلے مان لیتے ہیں, وہ گملوں میں ہو جاتا ہے, چھوٹوں میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ پھر آ جا کے وہ ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی. اگر کون سی حکومت ہی رہی صاحب آج سے 73 سال, میں 73 سال نہیں ہے میری عمر, آپ کی بھی نہیں ہے, پروفیسر صاحب کی بھی نہیں ہے. پیٹرول آپ کے پاس ہے, نہیں مل رہا. چینی آپ کے پاس ہے, نہیں مل رہی. گندم آپ کے پاس ہے, نہیں مل رہی. اس کے بعد دالیں ہے, نہیں مل رہی. آپ کا پام آئل موجود ہے, کھانے کا تیل, بجلی والا تیل کی میں بات نہیں کر رہا جی, پام آئل سے بجلی بنتی ہے, بجلی بنائی آپ نے, ہمارے وزیر اعظم نے بتایا تھا جب جرمنی اور جاپان کی سرحدیں مل جاتی ہیں تو وہ بجلی بن جاتی ہے. اب اس پام آئل موجود ہے, تیل نہیں مل رہا. پچھلے 2 ماہ سے جو صرف کوکنگ آئل کی پرائس ہے رئیس صاحب, وہ 70 سے 80 روپے بڑھی ہے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں, جب سارا کچھ ہمارے ملک میں موجود ہے, ہم سبزی بھی یہیں پہ لگا رہے ہیں, ہم سارا کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں, کون سا مجھے بتا دیجیے دنیا کا ملک ہے جہاں پہ 850 روپے سرخ مرچ ہے, سارا کچھ ہے, 1200 سے واپس پلٹی ہے. اب شکر بھی تو کریں نا, 350 روپے کم. جی بالکل, میں شکر ہی کر رہا ہوں, میں نے کھانی چھوڑ دی اسی لیے. اب معاملہ یہ جی کہ چینی آپ کے پاس ہے, آپ نے اس پہ یہ کام نہیں کیا کہ چینی چوری کس نے کی, گندم آٹا چوری کس نے کیا, آپ نے فوری باہر سے جہاز منگانے شروع کر دیے ہیں. اس کے بعد پیٹرول پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, چونکہ اس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ آپ کے بھی ایڈوائزر ہیں, جن کا اپنا کاروبار ہے, یہ مبینہ طور پہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے, جس طرح دن اور رات سچ ہے, اسی طرح یہ سچ ہے کہ ان کا پیٹرول کا اپنا کاروبار ہے. آپ نے ان کو اپنا ایڈوائزر لگا دیا. مجھے بتائیے وہ کیوں نقصان کرے گا؟ میں پاگل ہوں میں اپنے گھر کا نقصان کروں گا؟ میں کیوں کروں گا؟ یا آپ کے بال اگر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کیا پاگل ہیں رئیس صاحب کہ آپ اپنا کاروبار میں اپنا نقصان کر لیں گے؟ اتنی تو عقل سب میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ نے یہ کام کرنا ہے, نقصان صرف عوام کا کر رہے ہیں, یہ اپنے کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوا.
عوام بیچاری ماری ماری کر رہی ہے, کچھ نہیں مل رہا اسے. بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی کا ذکر کرو تسی میرے والاں تک پہنچ گئے ہو. میرا مطلب ہے بریک پہ جا رہے جی, بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہم افغانستان کے اندر ہونے والی اور گلبدین حکمت یار کے دورے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس پروگرام میں کے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گلبدین حکمت یار صاحب پاکستان کے دورے پہ تشریف لے آئے. مختصر تمام مہمانوں سے گزارش ہے, اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے اندر, اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اس وقت سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ ابھی چلی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی حدود کے اندر رابطہ ہوا ہے. اور پروفیسر صاحب 2-3 ڈیولپمنٹ کٹھی ہو گئی ہیں جی. مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, گلبدین حکمت یار صاحب کبھی ہمارے بلو آئٹ تھے, پھر ہم انہیں پکڑ کے لوگوں کے حوالے کرنے کا پیسے پکڑ لیے تھے ہم نے امریکہ سے مشرف دور میں, اور پھر وہ بھاگ بھی گئے یہاں سے, پھر وہ ہمارے خلاف بھی رہے, اب پھر وہ ہمارے 3 روزہ دورے پر تشریف لے آئے. یہ کیا ہے ہماری, ہم جب چاہیں جس کو مرضی چاہیں غداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں اور جب چاہیں واپس لے لیں. پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں. جب یہ مجھے پتہ چل جائے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ گلبدین حکمت یار یہاں کیوں آئے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں رضی, بہت سارے ملک ایسے ہیں, بلکہ تمام ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں کہ 10, 15, 20 سال گزرتے ہیں تو ان کی کوئی سیکریسی نہیں رہتی, ان کی ساری باتیں باہر آ جاتی ہیں. جو ماضی میں ان کی ہڈن باتیں ہوتی ہیں وہ اوپن سیکرٹ بن جاتی ہیں. ناظروں کے اپنی اوپن کر دینے, ساڑیاں بھی نال اوپن کر. اچھا اس کی آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی سے سبق سیکھ کر کے اپنا جو فیوچر ہے اسے ڈیزائن کیا جائے. ہمارے ہاں نہ تو کوئی ڈیزائننگ ہے, نہ ریفارمز ہیں, نہ سب کو. آپ یہ بات, میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے وزیر خارجہ سے پوچھیں تو گلبدین حکمت یار کی آمد کے اور مطالب نکلیں گے. یہ بات آپ فواد چودھری سے پوچھیں گے تو اور مطلب نکلے گا. یہی بات آپ جب اپنے شبلی فراز صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے تو اور مطلب نکلے گا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, جو ان کا آنا ہے, یہ کوئی میں نہیں کہتا یہ ہڈن ایجنڈا ہے, لیکن ایجنڈا ہے. کیا ہے نہ میں کھل کے بتا سکتا ہوں, نہ آپ کھل کے سن سکتے ہیں, نہ کل ہمارا ٹی وی کھلے گا, نہ ہمارا ٹی وی کھلے گا, نہ کل ہمارا ٹی وی کھلے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ کور کے نیچے ہی رہنے دیں. ہم گلبدین حکمت یار کو بٹی کیا کہوں, کہیں یوز کرنے کے در پہ ہیں یا مس یوز کرنے کے در پہ ہیں؟ چلیے فی الحال تو دونوں ہی لگ رہے ہیں جی مجھے. چلیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا فون کے اوپر. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا سمبولیکلی بھی اور اس وقت پریکٹیکلی بھی جو گلبدین حکمت یار صاحب کا دورہ ہے پاکستان کا وہ کیسا ہے؟ یہ پہلے ہمارے ہیرو تھے, بلو آئٹ تھے, پھر ہم ان کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کرنے لگے تھے, پھر یہ بھاگ گئے تھے, پھر ہم نے ان کو افغان کابل حکومت جوائن کروائی, اور اب ہم ان کو بلا کے پروٹوکول دے رہے ہیں. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان میں سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 3 دن کا پروٹوکول. بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کی کوشش ہے کہ طالبان کے علاوہ بھی جو وہاں پر افغانستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں یا رہنما ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنائے جائیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو دعوت دی گئی, وہ آئے. محقق اس سے پہلے آئے تھے, محقق ایک ہزارہ شیعہ رہنما ہیں, اور اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں. تو حکمت یار کو بھی اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ پہلے یہ ہمارے دوست تھے اور پھر یہ ناراض ہو گئے یا ان کو ہم نے یہاں رہنے نہیں دیا. حالانکہ یہ برسوں پشاور میں رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنی جنگ کی افغانستان وہ پشاور میں رہ کر کی تھی حزب اسلامی کے پلیٹ فارم پہ. تو یہ ایک میرے خیال میں پاکستان دکھانا چاہ رہا ہے کہ صرف ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, یہ افغان حکومت کے ساتھ رابطے نہیں ہیں, بلکہ
جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو ملا کر افغانستان کے امن کے لیے کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک سر، ان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے موجودہ گورنمنٹ میں؟ کیونکہ عبداللہ جو کہ نمبر 2 سمجھے جاتے ہیں پاور سٹرکچر کے اندر، ان کو ہم نے 2 روز کا پروٹوکول دیا ہے، ان کو ہم نے 3 روز کے لیے بلایا ہے، پھر صدر سے ملاقات ہے ان کی، وزیر اعظم سے ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سے ہے، چیئرمین سینٹ سے ہے، کوئی بندہ چھوڑا نہیں جی ہم نے ان سے جو ملاقات نہ رکھی گئی ہو۔ میں جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو ان کی موجودہ حکومت میں کوئی اچھی پوزیشن ہے جی؟ نہیں، ان کی افغان حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے انہوں نے صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور یہ پہلے وانٹڈ تھے، مطلوبہ شخص تھے۔ امریکیوں کو بھی اشرف غنی نے سمجھایا کہ کم از کم ان سے تو صلح کر لیں، طالبان سے تو فی الحال کوئی صلح نہیں ہو رہی۔ تو یہ واپس گئے کابل، اور پھر ان کو کافی مراحت دی گئی، ان کو گھر دیا گیا، ان کے قیدی رہا کیے گئے۔ انہوں نے پھر انتخابات میں بھی حصہ لیا پچھلے سال، صدارتی انتخابات میں، لیکن بہت کم ووٹ ان کو پڑے، 3% ان کو ووٹ پڑے تھے جو اشرف غنی جیت گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت ہے لیکن کمزور ہو گئی ہے، فوجی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ لڑ رہے تھے پہلے، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کو جو ہم نے یہ یہاں پہ بلائے ہیں، پروٹوکول دیے، شاید یہ پرانے وقتوں کو ہم تازہ کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ہمارے لیے بڑے اہم تھے، جنرل ضیاء الحق کے لیے خاص طور پر، اور یہ ان کو ہم نے بڑی مراحت دی تھی، بڑی امداد دی تھی۔ اسلامی کے لیے بھی اہم تھے۔ ابھی تو ان کی وہ حیثیت نہیں رہی، اور میرے خیال میں ان کا کوئی بڑا رول بھی نہیں ہے۔ یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے اور افغان حکومت کے، ان کا 20 میں سے جو 20 مذاکرات کار جو کابل سے گئے ہیں طالبان سے دوحہ میں بات کرنے کے لیے، ان میں سے ایک ان کا نمائندہ ہے، وہ بھی جو ہے ان کا سن ان لا ہے، تو اور کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف صاحب آپ سے بات کرنے کا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جس ایشو پہ آج ہم نے آپ کو زحمت دی تھی، یہ تو بہت ہی آپ کا اسپیشلائزڈ ایشو ہے۔ خالد محمود رسول صاحب کی طرف، خالد صاحب یہ پاکستانی حدود کے اندر کہا جا رہا ہے، وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے کہ نیٹو کو جو واپس جا رہے ہیں نا ٹینک شینک لے کے، ان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا جی، ہاں جی، اور گلبدین صاحب پاکستان کے اندر ہیں، تو کوئی سمبولیکلی اس میں سے کوئی مطلب نکلتا ہے یا سیدھا سیدھا حملہ تھا جی؟ اور جب اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں تو افغانستان کے اندر جو تھا وہ، اور خاص طور پہ آزاد علاقوں میں ہی سارے نیٹو سپلائیز کے اوپر جو سپلائیز جا رہی تھیں تب حملے ہوا کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو وہ پکڑے بھی جاتے تھے کہ پیٹرول نکال کے انہوں نے تیل نکال کے دوسرے میں ڈالا اور اس کو آگ لگا دی، اور یوں بہت ساری، جن میں ہماری آدم جی انشورنس کمپنی بھی شامل ہے، بہت ساری انشورنس کمپنیاں ڈیفالٹ ہوئی سر اس 2 نمبری کے باعث۔ تو اب سر کہیں یہی تو نہیں چل رہا ہے سلسلہ؟ دیکھیں، 2 بڑی مختلف باتیں ہیں۔ یہ ابھی جو آپ نے نیٹو کے جو بات کی ہے اس میں واقع ہوا ہے، اس میں بلکہ یہ گلبدین حکمت یار کا ایک بڑا معنی خیز بیان بھی ہے کہ یہ امن پروسیس جو ہے اس میں بھارت کو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے، اور پاکستان کیونکہ کوشش کر رہا ہے ریچ آؤٹ کرنے کی افغان تمام فیکشنز کو، اور اسی طرح جو امن پروسیس ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش ہے، اور جو گورنمنٹ آف کابل ہے اس کی بھی پوری کوشش ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس میں آ کے لے دے کہ بھارت کوئی امن بارے میں نہیں آتا۔ تو یہ جو نیٹو کا جو آپ نے تازہ ترین واقعہ جس کا ذکر کیا ہے، میرا گمان اور جو ماہرین کا گمان ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ کافی سارے وہ فورسز جنہیں یہ امن پروسیس بارے میں نہیں آتا، یہ اس طرح کی جو سبوتاج ایکٹیویٹیز ہیں اس امن پروسیس کو
سیبوٹاج کرنے کے لیے اور دوسرے گروپوں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے، رنجشیں پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو میں اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. اب آگے یہ دوسرا آپ کا سوال ہے جس پہ آپ نے بڑے اچھے پروبنگ کوشچنز اٹھائے ہیں کہ ایک شخص جب ایک زمانے میں بہت ریلیونٹ تھا تو تب تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن ابھی رحیم اللہ یوسف سعید یاسر نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو بتایا کہ پاور سٹرکچر جو اس وقت افغانستان کا ہے اس میں گلبدین حکمت یار صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسیسو نہیں ہے. ہی از ون آف دی پلیئر، لیکن یہ کہ اگر 4 سے 5 آپ میجر پلیئرس کو دیکھتے ہیں تو ان میں شامل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو بظاہر اس وقت کوشش نظر آتی ہے کہ پاکستان جو افغان پروسیس میں یا افغان پاور سٹرکچر میں جتنے گروپس میٹر کر رہے ہیں، پاکستان از ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. تو آپ دیکھیے کہ افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ان کا آلریڈی ہے، کابل گورنمنٹ بھی انہوں نے کوشش کی. آپ کو پھر پتہ ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ شمالی اتحاد سے ان کا ایک تعلق رہا ہے اور ایک زمانے میں پاکستان سے ان کی ناراضگی جو ہے وہ کافی زیادہ رہی بھی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو آپ نے دیکھیے کہ اس میں ریچ آؤٹ کر کے انہوں نے عبداللہ کے ساتھ بھی تعلقات میں گرم جوشی اور بہتری لائی، اور یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں کافی حد تک ان کا ایک رول بھی رہا ہے. تو پاکستان نے عبداللہ کو بلایا، انوائٹ کیا اور ان کو اچھا پروٹوکول دیا، اور وہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا آئی وڈ سے کہ ڈپلومیٹک موو تھا. ابھی جیسے ان کو گلبدین حکمت یار صاحب کو بھی بلایا گیا، تو میرے خیال کے مطابق اس میں پاکستان کی ایک اچھی انٹینشن اور اچھا ڈپلومیٹک گراؤنڈ ورک نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے تمام فیکشنز کو اس پروسیس میں حصہ بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جو 86-87 میں افغان اس وقت ایک ٹریٹی سائن کیا گیا تھا بڑی جلدی میں اور بڑا ہیسٹلی، جس کو کہ ضیاء الحق کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ سوویت یونین نے کہہ دیا تھا کہ وی آر گوئنگ آؤٹ. تو زین نورانی اس وقت ہمارے ہوا کرتے تھے فارن منسٹر. اچھا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جو پھر اندرونی فیکشنز کی آپس میں اندرونی لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 90s بڑا تکلیف دہ گزرا، انلیس کے آ کے طالبان جو ہے انہوں نے پھر دوبارہ سب پورے افغانستان میں وہ کرنے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی. تو پھر افغانستان کے ایک میجر پورشن میں لینڈ ماس کے اوپر جو ہے نا وہ سکون ہو سکا. پاکستان کو وہ ایکسپیرینس اچھی طرح کی یاد ہے کہ اس زمانے کے فیکشنز نے حرم کعبہ میں بیٹھ کے وعدے کیے اور یہاں آ کے پھر کچھ لوگوں نے وہ وعدے توڑے اور دوبارہ وہ خون ریز کارروائیاں جو شروع ہو گئیں. تو پاکستان اس اعتبار سے ماضی میں جو سیکھا تھا اس کی کوشش ہے کہ یہ جو افغان پروسیس یا افغان معاہدہ، امن معاہدہ ہے، یہ صرف اور صرف امریکنز کی فوجوں کی واپسی ہو کے امریکن اس میں فارغ ہو کے اپنی ٹانگ چھڑا کے نہ نکل جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف طالبان ورسز امریکہ اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہی نہ ہو. تو پاکستان کی کوشش یہ ہے پچھلے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جتنے بھی ممکنہ فیکشن چھوٹے یا بڑے ان کو ریچ آؤٹ کر کے اس پروسیس کا حصہ بنا سکے، تھرو دیٹ کہ اٹ کین بی براڈ بیسڈ انکلوسیو، قومی ایک اتفاق رائے سے ایک پروسیس ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اور عمدہ کوشش ہے اس اعتبار سے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا پروفیسر صاحب آپ کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں جب کوئی بھی اتنا اہم مہمان آئے جس سے ہمارے سارے آفیشیل ملنا چاہیے، ہمارا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں قوم کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایجنڈا کلیئر نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے ہم سارے آپشن استعمال کرتے ہیں، اور یہ اگر ہمارے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یا یوزفل ہو جاتے ہیں کہ بھارت کا جو وہاں دخل اندازی ہے اس میں یہ اپنا کوئی رول ادا کر سکے جو افغانستان میں دخل اندازی ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جو میری سٹڈی ہے ریگارڈنگ افغانستان، میں وہاں ان کی اب کوئی نہ کوئی روٹس دیکھ رہا ہوں نہ ان کی کوئی مانتا ہے. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم کسی بڑے بندے کو بلا کے، یا پھر ہم شاید پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ہم اس کو ڈیفیوٹ کرنے کے لیے وقت کل کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بھارت کو نے اس وقت زلمے خلیلزاد کو ہائر کر رکھا ہے اور وہ ان کے مفادات لے کے چل رہا ہے. طالبان کے ساتھ بھارت کا رابطہ زلمے خلیلزاد کے ذریعے ہوا ہے اور اسی نے کروایا ہے. ورچولی ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. بھٹی صاحب آپ کا ٹیک. بھائی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں جب یہ ناراض ہوئے تھے تو یہ بھی بھارت کی گود میں گئے تھے. نہیں، یہ ایران کے پاس ایران تو چلے گئے تھے، اچھا، لیکن ان کے رابطے بہت ایران کی آدھی گود کو یہ بھارت کی گود. اب وہ چونکہ ایران کے تعلقات ہمارے سے کبھی بھی اچھے نہیں رہے سوائے اس پچھلے 2-4 ماہ میں. افغانستان میں وہ رائیول تھا جی ہمارا. جی وہ ہم جس گروپ کو ہم سپورٹ کرتے تھے وہ اس کے سامنے ہمارے وہ ایران آ جاتا تھا. یہ جب حزب اسلامی جب یہاں ناراض ہو کے، اگر آپ کو یاد ہو احمد شاہ مسعود کو جب قتل کیا طالبان نے تو وہاں پہ ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ مارے گئے تھے 15-16 کے قریب. جی بالکل. وہ جب وہ اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ایران نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا. اب اس میں ان کی جب 1975 میں انہوں نے یہ بنایا تھا جی اپنا حزب اسلامی 1979 میں،
وہ مولوی یونس خالد صاحب ان سے ناراض ہو گئے, وہ خالص گروپ ہو گیا, یہ حکمت یار ہو گیا, لیکن انہوں نے پھر یہ ڈسٹنٹ چلے گئے وہاں سے. افغان پالیٹکس سے 2 دفعہ یہ وزیر اعظم رہے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. لیکن موجودہ حالات میں ان کا دورہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان صرف یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ طالبان جو وہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں, دوسروں سے لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں جو ماضی میں کبھی حریف یا حلیف تھے, یا پاکستان کے حلیف بھی رہے ہیں اور ان کے ادھر بھی حلیف یا حریف رہے ہیں. یہ اس لیے انگیج کر رہے ہیں ان کو کہ تاکہ ایک پائیدار امن ہو, پرامن افغانستان جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں مشرقی سرحد سے اتنا خطرہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو یہ والی سرحد ہے ہماری پاک افغان بارڈر, اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے. فینس بھی لگائی ہے ہم نے بھارت کے ساتھ فینس نہیں لگی ہوئی, ہماری ادھر لگی ہوئی ہے, نہیں ہماری کم ہے, اس حساب سے ہماری کم ہے. بھارت کے ساتھ تو ہم نے بہت پہلے لگا لی, نہیں انہوں نے ٹوٹل کر دی نا فینسنگ, ہم نے اس پہ اتنی ہماری ویجیلنس نہیں ہے, شاید تھوڑی کم ہے, لیکن ادھر ہمارا نقصان زیادہ ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. یہ ہمیں پاک افغان بارڈر پہ مسائل زیادہ رہتے ہیں اور ہر روز رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ہم نے یہ کوشش ضرور کی ہے جی کہ گلبدین صاحب کو بلا کے ان کو ہر اس بندے سے ملا دیا جائے جو جس سے ایک اچھا امپریشن یہ جائے کہ جی ہم کلیئر ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ہم نے پائیدار امن کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ جی جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں, ان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یا ان کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں وہ قطر تو جاتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہ پاکستان نہیں آتے ہیں. ان کی ناراضگیاں ہیں, ناراضگیاں دور کرنی چاہیے. انہی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جی آپ ہمارے نمائندے بن کر ان لوگوں سے بات کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب, جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب, خالد محمود رسول صاحب اور رحیم اللہ یوسف سعید صاحب جنہوں نے پروگرام کے دوران ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.